ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ نیکی کے کام میں تعاون کریں، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون نہیں کرتے، ٹھانگ اڑاتے ہیں اس میں، اور برائی کے کام میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نیکی کا کام، بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ جوان آدمی ہے، شادی ہونی چاہیے، جوان آدمی ہے، اس کی شادی ہونی چاہیے۔ اب وہاں پہ 1000 لوگ مشورے دینے والے آئیں گے، تم بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، ہاں وہ تو غریب آدمی ہے، ہاں جی اس کے تو کان ایسے ہیں، اس کا تو ناک، لیکن جو عیب نہیں ہے وہ بھی نکالیں گے اس میں۔ وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا نا کہ ایک آدمی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور یہاں پہ نیک آدمی، اچھا بھلا نیک آدمی ہے، اب وہ کوئی مشورہ کیا دے گا، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے۔ یہ نیکی پہ تعاون ہے یا برائی کے اوپر تعاون ہے؟ آپ جیسے کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس چوری کرنے والے کو کئی سالوں سے چوری کر رہا ہے، کام میں چوری کر رہا ہے، کام چور ہے، جیسے کام پورا نہیں کر رہا ہے، ڈیوٹی تنخواہ پوری لے رہے، کام پوری نہیں کر رہے۔ اب جو لوگ اس کو کام چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بولتے نہیں ہیں، سامان کمپنی سے چوری کر رہا ہے، پیسہ چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، کسی بھی طرح کی خیانت، خریداری میں بھی خیانت کرتے ہیں نا لوگ، ہاں جی کمپنی نے مقرر کیا ہوا ان کو خریداری کے لیے، اعتماد کیا ہوا، ان کو تنخواہ دیتی ہے، گاڑی دی ہوئی، سب کچھ دیا ہوا۔ اب وہ کیا خریداری کرنے جاتے ہیں تو دکاندار کیا کہتا ہے، یہ آپ کے لیے، بھائی رشتہ دار ہے، وہ دکاندار کو رشتہ دار ہوتا ہے، کس لیے کہ یہ خرید رہا ہے، اس میں پھر کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہ بھی پہنچائیں تب بھی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کمپنی نے مقرر کیا، آپ کمپنی کے لیے فائدہ حاصل کریں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر نکل بھی جاتے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ بہت سارے ایسے کام میرے اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر چپ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ چپ رہنا یہ بھی سرکشی پہ تعاون ہے۔ یا تو پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں، برائی کر رہے ہیں نا ایک آدمی، آپ اسے روک نہیں لے اور اس کے پاس بیٹھے ہیں، سگریٹ ہی لے لیں، ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے نا اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، منع نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ چپ رہنا بھی برائی میں تعاون ہے۔ نیکی کر رہا ہے، وہاں پہ آ کے اٹھیں گے جی یہ کیا ہوا جی؟ نیکی کے بہت سارے اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، یہ جب بھی دیکھو مسجد ہی جاتا رہتا ہے، ہاں جی جب بھی دیکھو مسجد کا، بھئی آپ خود نہیں کر رہے، کم از کم دوسرے کو تو نہ روکیں نا۔ کچھ لوگوں کو بیٹھے بٹھائے حسد ہوتا ہے کہ بھئی اس کا نام کیوں آ رہا ہے، اس بندے کا نام کیوں آ رہا ہے، حسد کرنے لگ جاتے ہیں، بغض دل میں رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کو اچھا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، خود بھی نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی نہیں دیکھنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، 4 لفظ ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کریں، کہیں پہ بھی دیکھیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے، تعاون کریں اس میں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، ابھی یہاں پہ 10 20 15 لوگ بیٹھے ہیں، 40 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ اعلان کرتا ہے جی بھئی آپ فلاں جگہ پہ اچھا کام ہو رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدد کریں، کوئی بھی نہیں اٹھتا، کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے پہل کرنے والا ہے، باقیوں کو پھر موقع ملتا ہے مدد کرنے میں۔ پہلے ایک آدمی اٹھتا ہے، پھر اس کو دیکھ کے اور لوگ اٹھتے ہیں، یہ بھی نیکی میں تعاون ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کا کام ہی مانگنے کا ہے، چاہے وہ مسجد میں مانگ رہا ہے یا باہر مانگ رہا ہے، مانگنا اور اس کو پیشہ بنا لینا یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے نا۔ تو جب سارے لوگ اس کو 1 ریال کر کے دے رہے ہیں، 1 روپے کا سکہ دے رہے ہیں، تو یہ برائی میں تعاون ہے یا جی برائی میں تعاون ہوا نا۔ ہمارے ہاں یہاں پہ بھی بعض جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ بڑے بڑے جو ہے وہ ٹھیکے ہوتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ، بڑی جگہوں پہ، کیوں جی شاید بھائی کراچی میں کئی جگہوں پہ، صرف ایک جگہ نہیں، ہر شہر میں یہی حال ہے۔ مختلف اشارے ہیں جہاں پہ زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں پہ جو ہے اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں، وہاں پہ مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، 1 روپیہ لیتے ہیں، لیتے کتنے 1 روپیہ لیتے ہیں، یہ چلیں ابھی 5 روپے، بڑی وہ کرنسی کی ویلیو کم ہوگی،
وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے بھیک مانگ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھکاری پکڑے گئے ہیں جن کے پاس سے لاکھوں روپے اور لاکھوں ریال نکلے ہیں، لاکھوں روپے اور لاکھوں ریال نکلے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ برائی میں تعاون کرنا ہے، مانگنے والے کو جس کا یہ پیشہ ہے اس کو دینا، یہ برائی میں تعاون ہے۔ میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آپ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم برائی میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ڈیوٹی میں سستی کرتا ہے اور ہم اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، یہ اس کے گناہ میں، برائی میں تعاون ہے۔ ہم تو اس سے بڑے کام کرتے ہیں، اس کی برائی پہ جو ہے چھپاتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا، اس کے اوپر اجر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر عیب اخیہ ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ یہ تب ہے جب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور غلطی اس سے ہو گئی، اب پردہ ڈال دیا آپ نے، ایک جو ہے انفرادی کام ہے وہ۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، خیانت کر رہا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر آپ چپ بیٹھیں گے تو پھر وہاں پہ گناہ ہوگا۔ ہاں جو سب سے بہتر طریقہ ہے اس برائی سے اس کو اٹھانے کا وہ اختیار کریں گے۔ منع کرنے سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے ایک دن مجھے فون کیا، کہتے ہیں جی کہ میں نے ہیڈ آفس میں شکایت لگا دی کچھ لوگوں کی، وہ ڈیوٹی سے پہلے چلے جاتے، خیانت ہے نا، اس نے کمپنی کو ڈبو دیا۔ اور وہ لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جو ہے مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں۔ تو کبھی بھی برائی کے اوپر تعاون نہ کریں کسی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانیوں پہ تعاون کرتے ہیں۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کے چپ رہنا اور ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، یہ کروا سکتے ہیں، یہ اس کی برائی میں تعاون ہے۔ اور کسی کو نیکی کے اوپر جو ہے چلتا ہوا دیکھ کے اس کی ترغیب نہ کرنا، اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو انگیخت نہ کرنا، اس کی تشجیع کرنا، اس کی تعریف کسی بھی طریقے سے جیسی بھی ضرورت ہو، تاکہ وہ اپنی نیکی کے اوپر قائم رہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اس کی مدد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، اس کی مدد کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو آئیے آیت کو دوبارہ سنیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ کی نافرمانی، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون نہیں کریں گے تب بھی اللہ سزا دے گا، اور اگر برائی کے کام میں تعاون کریں گے، سرکشی کے کام میں تعاون کریں گے، مدد کریں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بات ہم نے کہی سنی، اللہ تعالیٰ سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی پریشانیاں دور کرے، دنیا آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے۔ کسی کے اوپر قرض ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے، کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مالی مسائل دور کرے۔ دیگر پریشانیاں ہیں، گھر کے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبتوں میں، الفتوں میں بدل دے۔ ہماری اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے مطیع و فرما بردار بنا دے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی عمر عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي۔